اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا اور آپ کا طریقہ تبلیغ کہ آپ نے اللہ کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچایا، اور پھر لوگوں نے آگے آپ کے ساتھ کیا عمل کیا، اس سب کا ذکر کیا گیا۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ کے اس واقعہ کو ایک نصیحت اور عبرت بنایا گیا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیتا ہے، آگ بھی ان کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ زمانے کے حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے ٹھنڈک کے آثار پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنے اقتدار، اپنی دولت کے نشے میں آ کر اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ آخرکار ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، آگ آپ کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ اور دوسری طرف نمرود، جس کو اپنے اقتدار کا نشہ تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، حکومت میرے پاس، اقتدار میرے پاس، عہدہ میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو انسانی صورت میں بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں، تو اس فرشتے نے نمرود کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا فلاں مقام پہ کل تیرا میرا مقابلہ ہے، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے، میں ان کا خادم تھا، تو نے ان کے ساتھ مقابلے کی کوشش کی ہے، تو کل فلاں مقام پہ جتنی تیری فوجیں ہیں، جتنی تیری پولیس ہے، جتنے تیرے حمایتی ہیں، تو سب کو لے آنا اور میں بھی آ جاؤں گا۔ اس کو اپنے اقتدار پہ ناز تھا، اس نے کہا میرے کو حکومت اتنی زیادہ ہے، اور کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کافروں میں سے حکومت کرنے والا یہ نمرود تھا۔ 4 بندے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان۔ تو مسلمانوں میں سے ایک حضرت اسکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافروں میں سے ایک یہ نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ تو انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، تو اسے بڑا اپنے عہدے کے اوپر اور اپنے اقتدار کے اوپر بڑا ناز تھا کہ حکومت میرے پاس ہے، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو جس مقام کا تعین کیا تھا وہاں ساری اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا اور اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کو بھیجا، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو بھیجا اور مچھروں کے اوپر اس طرح پڑے کہ ان کے خون چوس لیے، اور اس کی جتنی بڑی فوج تھی ان کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اہل مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہاتھی ساتھ لے کر آئے، اب جانوروں میں سے ہاتھی سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، پرندہ جو پرندوں میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن نے کہا انہیں ایسے کر دیا جس طرح روندا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کا یہی حال ہوا، اللہ نے مچھروں کو بھیجا اور اس کی ساری فوج کے اوپر وہ مچھر اس طرح چپٹے کہ ان کے خون چوس لیے، ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور اس کے ناک میں ایک مچھر داخل ہو گیا۔ اللہ کا کرنا، اللہ جسے زندہ رکھے، حالانکہ مچھر جب اندر جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اسے اللہ نے زندہ رکھا، اور وہ کرتے کرتے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اور وہ جب اس کے دماغ میں پھڑکتا تھا، ہل جل کرتا تھا، تو اب پہلے اس کا پروٹوکول یہ تھا کہ جو بندہ اس کے پاس آتا تھا، یہ اس کے سامنے آنے والا سجدہ کرتا تھا تو اس کا پروٹوکول مانا جاتا تھا، اور اب یہ ہو گیا تھا کہ جو آتا اس کے ساتھ بھی جوتیاں مارتا تھا، تب جا کے اسے سکون آتا تھا۔ 400 سال تک یہ زندہ رہا، اس کے بعد 400 سال تک، اور جوتیاں ہی کھاتا رہا۔ یہ کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ والے اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، خود اپنی آگ میں مر گیا، خود اللہ کے عذاب میں مر گیا۔ اور اس واقعہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی
محبوب یہ دشمن شروع سے ہی نبیوں کے ہوتے چلے آئے ہیں، آخر کار اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو ہی، اپنے اچھوں کو ہی، اپنے نمائندوں کو ہی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات عراق میں ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ایک اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام، وہ آپ کے بھتیجے تھے، اس وقت ابھی اعلان نبوت انہوں نے نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ان کا واقعہ اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، للعالمین، جہاں والوں کے لیے یہ برکتیں کیا تھی کہ ملک شام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں، جہاں مسجد اقصیٰ بھی اس کے ارد گرد ہے، فلسطین بھی، تو ایک تو ان کی قبریں اور دوسری وہ جگہ سرسبز و شاداب، اور وہاں خوراک بڑی اچھی ہوتی تھی، تو اللہ نے دینی اور دنیاوی دونوں برکتیں وہاں رکھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جائیں، اور اپنے حبیب کو حکم ہوا محبوب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ تو یہ بتایا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس طرح آخر کار اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کامیابی عطا فرمائی، اپنے محبوب کو بتایا آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ وہاں بھی ہجرت کرنے والے دو تھے اور یہاں بھی ہجرت کرنے والے دو تھے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور 8 سال کے عرصہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دوبارہ داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، اور وہ جو نکالنے والے تھے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، انت صادق الامین، آپ سچے ہیں، امین ہیں، اور آپ جو ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم جو کرتے تھے کرتے رہے، میں آج تم میں سے کسی کی گرفت نہیں کروں گا، سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا کردار جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس طرح نیست و نابود کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خواب، وہاں کوئی مقابلہ نہیں، اور اللہ کے حکم کے آگے جو سرنڈر ہو جاتا ہے، اپنی گردن جھکا لیتا ہے، وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احکامات الہیہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔